درود شریف پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ. اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، میرے بندو، تمہیں ہم کبھی کبھی آزمائش میں ڈالیں گے، دیکھیں گے کہ آزمائش میں پڑھ کر بھی تم مجھ سے راضی ہو یا نہیں ہو. آزمائشیں کیسی آئیں گی؟ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، کبھی کوئی حادثہ سامنے آ جاوے گا، کبھی کوئی مصیبت سروں پر ٹوٹ پڑیں گی، کبھی کوئی آفت تمہارے سامنے آ جاوے گی. اس وقت تمہیں دیکھنا ہے کہ میرے فیصلے پر تم ناراض ہوتے ہو یا پھر تم واقعتاً رضامند ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دین کی تبلیغ کے لیے طائف گئے. وہاں کے بدماشوں نے، وہاں کے لفنگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتنے پتھر پھینکے کہ تاریخ کی کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ جسم کا کوئی بھی حصہ ایسا نہیں تھا جہاں سے خون نہ ٹپکتے. ایک آدمی جب غسل خانے سے نہا کر آتا ہے اور تولیہ استعمال نہ کیا ہو، آپ اس کے بدن کا اندازہ لگائیے گا کہ کتنے قطرات پانی اس کے بدن پر ہیں. وہی حال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کا تھا طائف کے اندر. پیروں پر اتنے زخم لگے تھے کہ پیر کے جوتے خون کے ساتھ چپک گئے تھے. خون زیادہ گرا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے ہوش ہو کر گر گئے. ان کے ساتھ زید ابن حارثہ ان کی خدمت میں تھے. جلدی سے انہوں نے اپنے کندھے پر اٹھایا اور لے کر ایک انگور کے باغیچے میں داخل ہو گئے. وہ انگور کا باغیچہ بھی عتبہ ابن ابی ربیعہ کا تھا، پکا کافر. بدر کے اندر کافروں کی فوج کا جنرل رہا ہے، کمانڈر رہا ہے. اس دشمن کا وہ تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کو جب لہو لہان دیکھا اوپر سے نیچے تک، باوجود کہ وہ کٹر دشمن تھا نبی کا، اسے رحم آ گیا. انگور کے کھوسے اس نے اپنے ہاتھ سے توڑے، پلیٹ میں بالترتیب سجایا. سجانے کے بعد اپنے غلام عداس کو بلایا، کہا کہ جاؤ نبی کی خدمت میں اور ان کے سامنے یہ پیش کرو. مجھے شرم آ رہی ہے، چونکہ میں بدر میں ان کے مد مقابل میں تھا، کفار فوج کی رہنمائی کر رہا تھا، میں نہیں جا سکتا.
اگر وہ پوچھ لے کہ یہ کس نے دیا تو تم صرف اتنا کہہ دینا کہ رشتہ داروں کا بھروسہ کر لیجئے۔ کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ اس دشمن کو رحم آ گیا نبی اکرم پر۔ ہمیں بھی رحم آیا یا نہیں آیا، یہ دیکھنا ضروری ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کو لے کر آئیں عرش سے، کتنی قیمتی نماز ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زمین پر آ کر فرمایا قرۃ عینی فی الصلاۃ، اگر میری آنکھوں کو تم ٹھنڈک پہنچانا چاہتے ہو تو نماز پڑھو۔ ہم کتنا عمل کرتے ہیں اور کتنا رحم کھاتے ہیں نبی اکرم پر، اور ان کی آنکھوں کو ہم کتنا ٹھنڈ پہنچاتے ہیں، وہ ہمارا اور آپ کا دل جانتا ہے۔ ایک ایک حکم کہہ لیا جائے کہ ہر منٹ پر ٹوٹ رہا ہے، ہر منٹ پر نافرمانی ہو رہی ہے، ہر منٹ پر کوتاہی ہو رہی ہے، لیکن ہمیں کبھی رحم نہیں آیا جیسا کہ عتبہ ابن ربیعہ کو رحم آ گیا۔ عداس جب ان کی خدمت میں لے کر پہنچا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ پڑھ کر انگور تناول فرمایا۔ عداس نے کہا اس طرح کا جملہ تو یہاں نہیں بولا جاتا، آپ کیا بول گئے؟ بسم اللہ ایسا نہیں بولا جاتا یہاں پر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عداس تم کہاں کے ہو؟ عداس نے بتایا کہ میں نینوا کا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا، وہ علاقہ جہاں پر میرے بھائی حضرت یونس علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی بنا کر بھیجا ہے۔ عداس نے کہا کہ آپ یونس کو جانتے ہیں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں جانتا ہوں، وہ بھی نبی تھے، میں بھی نبی ہوں۔ اتنا کہنا تھا کہ عداس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروں کو چوم لیا اور کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔ جب وہ خالی پلیٹ لے کر اپنے آقا کے پاس لوٹتا ہے، عتبہ ابن ربیعہ کے پاس، تو عتبہ نے فرمایا کہ عداس اتنے سالوں سے میرے یہاں تم نوکری کر رہے ہو، کبھی تو نے تو میرا قدم نہیں چوما، وہاں کیا ایسا آ گیا کہ تم چوم لیے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لب و لہجہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کو اس نے پرکھ لیا۔ حضرت عائشہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جتنی تکلیف طائف میں مجھے پہنچائی گئی، پوری زندگی اتنی تکلیف کبھی نہیں پہنچائی گئی۔ بشیء من الخوف، آزمائش میں ڈالا جاوے گا، کبھی حادثے پیش آویں گے، کبھی کوئی آفت آ سکتی ہے، کبھی کوئی مصیبت آ سکتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو آواز دیا کہ اللہ، کس کے سپرد تو نے مجھے کر دیا؟ کیا اسی قوم کے پاس مجھے آنی تھی جس نے یہ حال کر دیا جو آج مجھے تم دیکھ رہے ہو؟ سر سے لے کر پاؤں کے ناخن تک کوئی بھی ایسا جز نہیں ہے جہاں سے خون کے قطرات نہ نکلتے ہو۔ کہاں مجھے تو نے بھیج دیا اور کس کے نبی بنا کر تو نے بھیج دیا؟ حضرت جبریل علیہ السلام اپنی پورے فوج کو لے کر اور پورے آسمان کے فرشتوں کو لے کر زمین پر آ گئے۔ کہا کہ آقا اگر حکم ہو تو میں ان سب کو دونوں پہاڑیوں کے درمیان کچل دوں۔ عرش ٹلملا گیا، کانپ گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، رحمت للعالمین، تمام جہان کے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا، تمام جہان کے لیے برکت کا ذریعہ بنا کر بھیجا گیا، تمام جہان کے لیے فضیلت کا ذریعہ بنا کر بھیجا گیا۔ یہ قوم مجھے نہیں سمجھ پا رہی ہے، ممکن ہے اور ہوگا یہ نسل جب گزرے گی، دوسری نسل آوے گی تو ضرور ایمان لاوے گی
اس لیے اس قوم کو کچلنے کی ضرورت نہیں ہے، تکلیف مجھے ہوئی ہے، میں برداشت کروں گا۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، کبھی حادثہ آوے گا، کبھی مصیبت آوے گی، کبھی آفت آوے گی، وَالْجُوعِ، بھوک سے بھی کبھی گزرنا ہوگا، یہ آفت بھی آ سکتی ہے۔ اس بھوک کے ذریعے سے بھی اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو آزما سکتا ہے کہ ذرا ہم دیکھیں کہ بھوکے رہ کر یہ میری شکایت کر رہا ہے یا اس پر رضامند ہے۔ ایسے بھی آفت آ سکتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کے بغل میں سو رہے ہیں۔ حضرت عائشہ نے اچانک دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آدھا دھڑ چارپائی کے اوپر ہے اور آدھا دھڑ چارپائی کے نیچے ہے، گویا کہ پیٹ چارپائی کے ڈنڈے سے سٹا ہوا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا کہ نبی اکرم کیا معاملہ ہے؟ کہا کہ بھوک بہت ستا رہی، 4 دن مسلسل گزر گئے، ایک ذرہ بھی نہیں کھایا، دانا تو دور کی بات ہے، ایک ذرہ بھی نہیں کھایا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے آپ عرض کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ تو بھوکوں کو کھلانے والا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، میں چاہتا ہوں کہ فقر کی حالت میں اللہ سے ملاقات کروں۔ آپ نے سبق دیا، مالداروں اپنی حیثیت کو مت بھولنا، غریبوں تمہارے لیے تسلی کا سامان میں ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک میں جنت میں نہیں چلا جاؤں گا، کوئی نبی جنت میں نہیں جائے گا، اور میرے ساتھ جو جماعت جنت میں جانے والی ہوے گی وہ غریبوں اور فقراء کی جماعت ہوے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ایک باغیچے میں داخل ہوئے، وہ کھجور کا باغیچہ۔ پرندوں نے اپنا چونچ مار کر کچھ کھا کر آدھے گرا دیا۔ اس طرح کی کھجوریں نیچے پڑی ہوئی تھی، کسی کی آدھی پڑی ہوئی تھی، کوئی بالکل ہی صاف تھی، صرف گٹلیوں کے اندر کچھ کھجوریں لگی ہوئی ہیں، پوری کھجور کوئی ملی نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اٹھا اٹھا کر کھانا شروع کیا۔ عبداللہ ابن عمر نے پوچھا کہ نبی اکرم آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عبداللہ ابن عمر تم بھی کھاؤ۔ عبداللہ ابن عمر نے فرمایا کہ نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عبداللہ 3 دن گزر گئے، کوئی دانہ نصیب نہیں ہوا۔ کعب ابن عجرہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو پڑھ کر وہ سمجھ لیے کہ کچھ معاملہ ضرور ہے۔ کعب ابن عجرہ نے فرمایا کہ نبی اکرم جب بھی میں آپ کی خدمت میں آیا، آپ کے چہرے پر مسکراہٹ، ایک چمک، ایک روشنی، ایک خوشحالی ہم نے دیکھی، لیکن آج کا دن تو ایسا ہے کہ لگتا ہے کہ آپ زیادہ پریشان نظر آ رہے ہیں۔ کعب ابن عجرہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کعب کئی دن ہو گئے گھر کے اندر چولہے نہیں جلے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ 2 مہینے ہو جاتے تھے گھر کے اندر چولہا نہیں جلتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت جبرائیل نے عرض کیا کہ اللہ نے حکم دیا ہے کہ بتائیے اگر احد پہاڑ کو سونا بنا کر آپ کی خدمت میں رکھ دیا جائے تو کیسا رہے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، میں تو چاہتا ہوں کہ ایک دن بھوکے رہوں اور ایک دن کھا کر رہوں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، ساتھ میں ایک اور صحابی،
عمران نام کے، وہ بھی ساتھ میں تھے۔ حضرت عائشہ کو آواز دیا اور فرمایا کہ ایک اور ساتھی میرے ساتھ ہیں۔ حضرت فاطمہ نے فرمایا کہ نبی اکرم میں پردہ کیسے کروں، میرے پاس تو پردے کا کوئی سامان نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر اتار کر حضرت فاطمہ کے گھر میں دیا۔ حضرت فاطمہ نے اسی چادر سے پردہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اندر گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فاطمہ، میں نے سنا کہ تم بیمار ہو۔ حضرت فاطمہ نے فرمایا کہ میرے ابا بیمار بھی ہوں اور 4 دن سے میں کچھ کھایا بھی نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک مرتبہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ دوڑے دوڑے دروازے پر پہنچی، دستک دیا۔ دستک کے ذریعے سے نبی اکرم سمجھ گئے کہ یہ دستک فاطمہ کا ہے۔ اس وقت آنے کا کیا مطلب ہے؟ لگتا ہے کوئی پریشانی ضرور ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود دروازہ کھولا، بیٹی کا ہاتھ پکڑا، بوسہ لیا، اپنی چارپائی سے اٹھ کر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بیٹھایا، سبق دیا کہ بیٹی کے ساتھ کیا معاملہ ہونا چاہیے۔ حضرت فاطمہ نے فرمایا کہ میرے والد محترم، کئی دنوں سے کھانے کی کوئی چیز نہیں ہے۔ میں نے سنا کہ آپ کی خدمت میں کچھ بکریاں آئی ہوئی ہیں، اگر آپ دے دیتے تو میرے گھر والوں کا اور خود میرا کام بن جاتا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فاطمہ، یہ 5 بکریاں میرے پاس ہیں، چاہو تو یہ لے جاؤ، یا 5 کلمات میرے پاس ہے، چاہو تو یہ کلمات لے جاؤ۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ابا محترم، بکریاں اپنے پاس رکھیں، ہمیں 5 کلمات سکھا دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 کلمات سکھا دیے، یا اول الاولین، یا آخر الآخرین، یا ذی القوۃ المتین، یا راحم المساکین، یا ارحم الراحمین۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ دوڑی دوڑی اپنے گھر میں پہنچی۔ خادمہ نے پوچھا کہ کیا ملا؟ حضرت فاطمہ نے فرمایا کہ دنیا چھوڑ دیا اور پوری آخرت کو لے کر آ گئی۔ یہ ٹوٹی چٹائی، یہ مٹی کے برتن، حقارت سے نادان کیا دیکھتا ہے؟ غریبی محمد کے گھر میں پلی ہے، میرے گھر کا سامان کیا دیکھتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، کبھی کوئی مصیبت بھی آ سکتی ہے، اس میں ہم تمہیں دیکھیں گے کہ تم صبر کر رہے ہو یا نہیں۔ وَالْجُوعِ، کبھی بھوک کی پریشانی سے تم گزرے ہو، اس وقت دیکھیں گے کہ کیا تم حرام کاری کی طرف جا رہے ہو یا حرام خوری کی طرف جا رہے ہو، یہ تمہاری آزمائش ہوے گی۔ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اس کے علاوہ بھی مصیبت تمہارے اوپر آ سکتی ہے۔ مال کے اندر کبھی گھٹنا تم دیکھو گے، کبھی بڑھنا دیکھو گے، پھر تمہیں دیکھنا ہوگا کہ میرے حکم پر تم راضی ہو یا نہیں۔ باغیچوں کے پھل فروٹ کبھی نقصان میں چلے جائیں گے، کھیتیوں کے جو پودے ہیں وہ کبھی نقصانات میں چلے جائیں گے، اس وقت ہم تمہیں دیکھیں گے کہ تم میرے حکم پر راضی ہو یا نہیں۔ یمن کا ایک واقعہ قرآن کریم نے نقل کیا ہے 29ویں پارے کے اندر۔ ایک بڑا نیک شخص تھا، پھلوں کے درخت بھی تھے اور کھیتی کی فصل بھی تھی۔ اس کی یہ عادت تھی کہ جب کھیتی پک جاتی تھی یا پھل پک کر تیار ہو جاتے تھے تو کھیتی کاٹنے میں جو رہ گئی زمین پر کھیت میں اس کو وہ چھوڑ دیتا تھا، پھل توڑنے میں جو گر گیا یوں ہی ان پھلوں کو وہ اٹھاتا نہیں تھا۔ سارے علاقے کے غریب غربا کو پتا تھا کہ یہ جب اپنی کھیتی میں جاتا ہے
اور اپنے پھلوں کے باغیچے میں جاتا ہے تو جو گر جاتا ہے اور جو کھیتیوں میں دانے چھٹے رہ جاتے ہیں ان کو یہ اٹھاتا نہیں ہے، وہ ہم غریبوں کے لیے چھوڑ دیتا ہے۔ کثیر تعداد میں فقراء جاتے تھے اور یہ سب چن کر لا کر استعمال کرتے تھے، یہ اس کی الگ عادت تھی۔ وہ انتقال کر گئے، اس کے 3 بیٹے، تینوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ابا حضور تو پاگل تھے جو غریبوں اور فقراء کے لیے چھوڑ دیتے تھے، ہم لوگوں کو چھوڑنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ایسے وقت میں وہ نکلے تاکہ کوئی فقیر کو، کوئی غریب کو خبر نہ ہو، چپکے چپکے وہ اپنی کھیتیوں کی طرف اور اپنے باغیچوں کی طرف بڑھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا کیا کہ یہ چلتے رہے چلتے رہے چلتے رہے، باغیچے تک پہنچے ہی نہیں۔ کسی نے کہا کہ راستہ ہم بھٹک گئے، کسی نے کہا کہ راستہ تو وہی ہے لیکن کھیتی اور باغیچہ مل کیوں نہیں رہا؟ بیچ والے نے کہا کہ تم اللہ کی تسبیحات پڑھو، وہ آفت آ گئی جو ہم ارادہ کیے تھے۔ ہم نے تو یہ ارادہ کیا کہ فقر و فاقہ والوں کو، غریب غربا کو دینا نہیں ہے۔ حدیث پاک کا مضمون ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک آگ بھیج دی اور ساری کھیتی کو اور سارے باغیچے کو جلا کر خاکستر کر دیا، راتوں رات ختم۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ کبھی مال بھی جاوے گا، کبھی پھل فروٹ، کبھی کھیتیاں، یہ سب بھی جاویں گی۔ ایسے طریقے پر بھی ہمیں اور آپ کو آزمایا جائے گا۔ کبھی کارخانے کی پریشانی آوے گی، کبھی کمپنیوں کی پریشانی آوے گی، کبھی آفسوں میں آفت آوے گی، لیکن ہمیں اس وقت دیکھنا ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہم ناراض تو نہیں کر رہے ہیں۔ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ رکھے ویسے رکھنے پر ہمیں اور آپ کو رضامند ہونا پڑے گا، تب جا کر اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس آزمائش سے نکالے گا۔ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، کبھی جانے بھی جائیں گے، کبھی کوئی ایکسیڈنٹ ہو جاوے گا، کبھی کوئی چلتے چلتے نامعلوم اسے کیا ہو جاوے گا، کبھی کسی سے لڑ کر وہ ختم ہو جاوے گا، کبھی کسی مدبھیڑ میں مارا جاوے گا، کبھی کسی لڑائی میں اس کا ٹارگٹ کیا جاوے گا۔ یہ ساری پریشانیاں اس امت کے ساتھ رہیں گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ان ساری چیزوں کے ذریعے سے ہم اس امت کو آزمائیں گے اور دیکھیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ ناراض ہو رہا ہے یا اللہ تبارک و تعالیٰ پر یہ رضامند ہے۔ کفار نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے لڑنے کے لیے احد کی لڑائی سامنے رکھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا کہ لڑنے کے لیے وہ پوری فوج، 1000 کی فوج، 3000 کی فوج تھی، وہ آ چکی ہے۔ صحابہ نے یہ مشورہ دیا کہ ہم بزدل نہیں ہیں، مدینے میں رہ کر نہیں لڑیں گے بلکہ مدینے سے باہر ہو کر لڑیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی فوج کو لے کر نکلے، منافقین جتنے تھے وہ سب راستے ہی سے بھاگ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 700 کی تعداد میں، ادھر 3000 کی فوج تھی۔ پوری جگہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غور سے دیکھا کہ کیسے لڑنا ہے اور کیسے کیا کرنا ہے۔ احد پہاڑ کے نیچے میں پوری فوج کو کھڑے رہنے کا حکم دیا، 50 تیر اندازوں کو احد پہاڑ پر کھڑا کیا، کہا کہ ادھر سے کافروں کے آنے کا اندیشہ ہے، تم یہیں پر رہنا، جب تک میرا حکم نہ آ جائے تب تک تم لوگ یہاں سے ہٹنا نہیں۔ شروع میں جب لڑائی شروع ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم فتح یاب ہو گئے،
کافر اپنا ساز و سامان سب چھوڑ کر بھاگنا شروع کر دیا. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور نبی کی فوج نے مال غنیمت کو سمیٹنا شروع کر دیا. وہ 50 صحابہ جو احد پہاڑ پر کھڑے تھے، نبی نے ان کو حکم دیا تھا کہ جب تک میرا حکم نہ آ جائے تب تک تم یہاں سے ہٹنا نہیں. ان لوگوں نے دیکھا کہ اب تو کافر بھاگے جا رہے ہیں، سامان ان کا پڑا ہوا ہے، صحابہ سامان کو سمیٹ رہے ہیں، مال غنیمت کو جمع کر رہے ہیں. بس نبی کا یہی مقصد تھا کہ جب تک ہم جیت نہ جائیں تب تک تم یہاں سے ہٹنا نہیں. نبی اکرم تو اس جنگ کو فتح کر لیے، وہ بھی اتر گئے اور مال غنیمت کو سمیٹنے میں لگ گئے. ادھر سے پوری فوج جب پیچھے گئی، دیکھا کہ احد پہاڑ خالی ہے، اس پر پوری فوج چڑھ گئی اور اوپر سے اس قدر حملہ ہوا کہ 70 سے زائد صحابہ شہید ہو گئے. خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دانت شہید ہو گیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَنَقْسِم مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ، کبھی جانیں بھی جانیں گے. 313 بدر میں تھے، جیت گئے. اسباب پر بھروسہ مت کرنا. یہاں تو 700 تھے لیکن ہار گئے. اسباب پر بھروسہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اسباب لگانے کی ضرورت ہے، اور اسباب لگا کر آپ اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھروسہ کرنے کی ضرورت ہے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، ہم تمہیں آزمائیں گے کچھ خوف اور حادثے کے ذریعے سے. والجوع، بھوک کے ذریعے سے. کبھی بھوک کی شدت میں تم تڑپو گے، تمہارا دل کرے گا کہ حرام کاری کی طرف اور حرام خوری کی طرف مائل ہو جائے. کہیں سے لوٹ کر لاویں، کہیں سے چرا کر لاویں، کہیں کسی کا کوئی سامان غائب کر کے لاویں اور اپنا پیٹ بھر لیں. ایسے راستے سے بھی گزرو گے. وَنَقْسِم مِّنَ الْأَمْوَالِ، کبھی مال کی کمی بھی آئے گی. وَالْأَنفُسِ، کبھی جانیں بھی جائیں گی. وَالثَّمَرَاتِ، کبھی پھل فروٹ کے جو باغات تم لگا چکے ہو وہ بھی کبھی نقصان کھاویں گے، اور ایسی جو تم کھیتیاں لگائے ہو وہاں بھی نقصان تمہیں کرنا ہو. کیا ہے؟ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اللہ نے فرمایا کہ ان سارے نقصانات پر اور ان ساری آزمائشوں پر جو صبر کرنے والے ہیں ان کو آپ خوشخبری دے دیجئے. جو صبر کرنے والے نہیں ہیں ان کو خوشخبری دینے کی ضرورت نہیں ہے. پتا چلا کہ کھانے کو نہیں ملا، ہم چرا کر لے کر کھا لیے. مال چلا گیا، برا بھلا ہم اللہ کو بھی بول جاتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک. کھیتیاں تباہ ہو گئی، بے موسم بارش ہو گئی، ہمارے مطابق نہ معلوم ہم کس کو بول جاتے ہیں. حادثے اور آفت کے ہم شکار ہو گئے، اللہ معاف کرے. کتنے لوگ یہ بھی بول جاتے ہیں کہ اللہ کو ہمارے ساتھ یہی کرنا چاہیے. اپنے ایمان کی خبر لینے کی ضرورت اس طرح کے کلمات بولنے کے بعد کہ ہمارا ایمان بھی دل کے اندر رہ گیا یا نہیں. وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، صبر کرنے والوں کو بشارت دے دیجیے. الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِیبَةٌ، کیسے ہوں گے صبر کرنے والے؟ جب ان کے پاس کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو وہ کہتے ہیں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، ہم اللہ کے لیے ہیں اور ہم اسی کی طرف لوٹ کر جا رہے ہیں. بات صاف ہے. بس اتنا سا مضمون ہم ذہن میں بیٹھا لیں. حادثے اللہ کی طرف سے آئے، بھوک سے ہم گزر رہے ہیں اللہ کی طرف سے. مال کا نقصان ہوا، بس اسی نے دیا تھا، لے لیا تو کیا ہوا. جان کا نقصان ہوا، بس اسی نے دیا تھا، بلا لیا تو کیا ہوا. کھیتیاں اسی نے دی تھی، پھل فروٹ اسی نے لگائے تھے، اگر نہ دیتا تو ہم کیا کرتے. لے لیا دے کر، اس میں حرج کی کیا بات. اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، یہی لوگ ہیں جن پر ان کے رب کی طرف سے رحمتیں ہیں. واولئک هم المہتدون، اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں. یہ ان کی تعریف کی گئی ہے کہ جب ایسی مصیبتوں سے وہ گزرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ بس ہم اللہ کے لیے ہیں اور اللہ ہی کی طرف ہم لوٹ گئے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے یہ کلمات بولے کہ رب کی طرف سے رحمت ان پر نازل ہوتی ہے اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں. سبحان اللہ.